السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسا جمعہ آج؟ جو سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ دل کی عطا کریم سے اللہ تعالیٰ آپ سب کا جمعہ قبول کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچ وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ زندگی ایک عارضی مقصد ہے۔ اس زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں صرف آئے ہیں اس اصلی زندگی کو پانے کے لیے۔ یہ ہمارا ایک امتحان ہے، جو جیسے آپ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو سال کے بعد امتحان ہوتا ہے، پریپ 1 سے لے کر، تو کتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے مارکس لیے، اتنے اچھے نمبر لیے ہیں کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اسی طرح زندگی میں ہمارا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان دیا ہے، ہمیں ایک پیپر دیا ہوا ہے۔ ہمارا وہ پیپر یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ پابندی کرنی ہے، قرآن و سنت حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ اپنے سے بڑے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے سے بڑوں کا ادب کریں، بیویاں اپنے خامدوں کا ادب کریں، مائیں اپنے بیٹوں کا، اور بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا، عزیز و اقارب رشتہ دار کا ادب کریں، احترام کریں۔ تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جب یہ مختصر زندگی ہے، آپ دیکھ لیں کہ میری 50 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایک ٹائم لمحے کے لیے جو میں اس ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں، اس ویڈیو کا ٹائم مجھے پتا ہے کہ میری زندگی کا یہ ٹائم، اس سے بعد کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، اس سے پہلے کیا گزر گیا میرے ساتھ، یہ اللہ کو پتا ہو، کسی کو نہیں پتا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ دنیاوی کام سیکھیں، برحقیں، لیکن 5 وقت نماز کی کوشش کریں کہ اپنے ٹائم پہ نماز ادا کر دی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کر دی جائے، کیونکہ قبر میں 3 مقام پہ آپ کے ساتھ قرآن نور کی شکل میں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ آپ کو جائے گا۔ جب آپ کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، تمام لوگ قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد واپس آ جائیں گے، تو آپ کو وہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوگے، نہ گرل فرینڈ ہوگی، دوسرا اکیلی جان ہوگی۔ تو سب سے پہلے وہاں پہ فرشتے جب آپ کے سامنے آئیں گے تو پہلا سوال کریں گے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر آپ نے 5 وقت نماز پڑھتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، وظائف کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، تو آپ کو فوراً ذہن میں جائے گا اللہ۔ دوسرا سوال کریں گے، من رسولوں کا، تیرا رسول کون ہے؟ تو اگر آپ نے درود شریف پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، تو کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوری آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اب پھر تیسرا سوال جب آپ کے لیے کریں گے، من ایمانوں کا، آپ کا میں ایمان کیا ہے؟ من دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اگر ہم نے ساری چیز پہ عمل کیا ہوا ہوگا، ہمارے ذہن میں فوری آ جائے گا اسلام۔ چوتھا سوال کریں گے، آپ کو کس وجہ سے یہ ساری معلومات؟ کہیں گے اگر آپ نے قرآن مجید کو، تفسیر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ، تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے قرآن مجید سے کیا۔ یہ 4 سوال ہیں۔ اسی طرح جب آپ امتحان کے لیے پورا دن تیاری کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، تو جب آپ کے سامنے پیپر رکھا جاتا ہے، جو 5 سوال کے پیپر ہوتے ہیں، 5 سوال ہوتے ہیں اس پیپر میں، فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، ہاں میں نے کس لیے کون سا سوال حل کرنا، اس کے بعد آپ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا بہت اچھا پیپر ہو گیا،
میرے اچھے مارکس آئیں گے، میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں انجینئر بن جاؤں گا، یہ بن جاؤں گا، وہ بن جاؤں گا۔ لیکن یہ اللہ کا پیغام ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پیغام پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کے کام پہ پابندی کرنے کی کوشش کرو۔ ان 4 سوالوں کے جواب پا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے میرے بھائیوں۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے اعمال جو نیک اعمال ہیں وہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز فجر پابندی سے ادا کی ہے، نماز تہجد پابندی سے ادا کی ہے، تو آپ کی بائیں طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی انسانی شکل میں۔ اور اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، آپ نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے رہے ہیں پورا دن، وہ آپ کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور آپ کے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے والدین کا، بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ آپ کی قدموں کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ تو اس طرف سے فرشتہ آ کے آپ کو 4 سوال پوچھے گا، تو فوری آپ کو وہ جواب کی تحقیق کریں گے، آپ نے یہ جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یا صرف دنیا داری میں لگے رہے، میں ڈاکٹروں میں، انجینئروں، تکبر، حسد، بدکاری، ریاکاری میں لگے، زنا میں لگے رہے، تو وہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ قدموں کی طرف آ کے ہنسیں گے زور زور سے، اتنی بدصورت شکل ہوگی کہ جس میں تو آپ کے بائیں طرف والا فرشتہ آپ سے سوال کرے گا، دائیں طرف والا نہیں کرے گا۔ دائیں طرف والا فرشتہ صرف نیک آدمی سے سوال کرے گا، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی لوگ ہیں، ان سے سوال کرتا ہے۔ اور بائیں طرف سے والا جو فرشتہ جو بدکار ریاکار لوگ ہیں ان سے سوال کرتا ہے، وہ بیگا من رب ہوگا، تو آپ کو سوال نہیں آئے گا، تو وہ ایک درج آپ کو مارے گا، جس کی آپ کی چیخیں سوائے حیوان، جن و انسان کے باقی دنیا کی ہر شے آپ کی چیخیں سنے گی۔ اور جو آپ کے اعمال تھے، وہ جو آپ دنیا میں کرتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، لوگوں پہ انتہا کرتے تھے، وہ آپ کے قدموں کی طرف آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اے بندے، میں تیرا وہی اعمال ہوں جو تو کر کے اپنا تکبر اور فخر کرتا تھا۔ اس لیے خدا را میں آپ سے زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، پھر دوسری ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو خدا را اپنے اس مختصر زندگی کے وقت کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر وقف کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اگر آپ کو سنتوں کا ٹائم نہیں ملتا، فرض نماز کو کسی طرف عادت قضا نہ کریں، خدا را جو نمازیں قضا کی ان کو کریں۔ بسم اللہ، میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم حمید المجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی وسلم وبارک وسلم۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا حامی ناصر رہے، خدا حافظ۔